الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بھی بنایا ہے. آپ کیا جو وصف ہیں رحمت للعالمین ہونے کا، تو آج بھی پوری انسانیت پر آپ کا وہ وصف ظاہر ہے اور قیامت تک رہے گا وہ. اور آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، یعنی آپ بہترین آئیڈیل ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے ہیں، تمام طبقات کے لیے ہیں، سارے انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے. آپ بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہیں. بس ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کریں، تو وہ کام اور وہ عمل اللہ کی نظر میں قیمتی بن جائے گا. چاہے آدمی اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہا ہے تو یہ ایک اس کا عمل ہو گیا، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا. آدمی کھانا کھا رہا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھا رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. کھانا کھا کے بھی ثواب. آدمی کما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کما رہا ہے، نیت کے اعتبار سے بھی طریقہ اور عمل کے اعتبار سے، دونوں چیزوں میں اگر آدمی کا طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو آدمی کا کمانا وہ کروڑوں پتی ہو جاوے تو اس کے لیے مضر نہیں ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ طریقے پر ہیں تو اس وجہ سے اس مال سے اور فائدہ اٹھا لے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عزت کا مستحق بنے گا. اور اگر طریقے کے خلاف نماز ہے آدمی کی تو وہ منہ پر مار دی جائے گی. آپ کے طریقے کے خلاف روزہ ہیں، منہ پر مار دیا جائے گا. اور دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں. عبادت کے نام پر یہودی بہت ساری عبادت کرتے ہیں، نصرانی کرتے ہیں. مسلمانوں کے مختلف طبقات ہیں جن میں بدعات، خرافات ہیں، تو بدعات اور خرافات کے راستے سے بہت ساری عبادت کرتے ہیں وہ، لیکن وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے کاموں کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر کام ہیں. بالاخسرین اعمالا، ایسے عمل ہیں جو برے عمل ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کہ وہ کام ہیں جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کیے ہیں. ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جو اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ اس کے کرنے والے اس کو اچھے کام سمجھ کر کرتے تھے، اچھے سمجھ کر کرتے تھے. تو ایسے کاموں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، بہت سارے ہو رہے ہیں. بدعات، عبادت کے نام پر خرافات، اور عبادت کے نام پر غیر اللہ کی پرستش، بہت سارا ہے. لیکن آخرت، نہ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ ہے، نہ آخرت میں اس پر کوئی اجر ہے، بلکہ وہ آدمی کے لیے خسارے کا ذریعہ ہو جائے گا، اور سب اکارت ہو جائے، آل ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن سب اندر رکھا ہوا تھا، لیکن کسی نے ایک بٹن دبا دیا، سب ختم ہو گیا. پورے بڑے گاز کے گوڈاؤن میں ایک آگ کا وہ لگ گئی آگ تو سب بھسم ہو جاتا ہے، جل کے خاک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا اس میں سے. ایسے ان کے سارے کام ختم ہو جائیں گے. ہاں، ان لوگوں کے کام فائدہ مند ہوں گے
ان کے کاموں میں نیت اچھی ہے اور طریقہ صحیح ہے، نیت صاف ستھری ہے، رضا الہی کی ہے، اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، تو یہ کام جو ہے وہ پروان چڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرے تو اس کا ثواب قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر ملے گا۔ 7 میل لمبا پہاڑ ہے احد کا، تقریباً 10-10.5 کلومیٹر کا ہے۔ ایک کھجور کا ثواب اس کو اتنا زیادہ ملے گا۔ 1 روپیہ آدمی نے لگایا ہے، 1 کے 700، 1 کے 700 سے اوپر 7 لاکھ ہو جائیں گے اسی ایک کے۔ اسی ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دعا مانگی اپنی امت کے اجر کو بڑھانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ ہم ان کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بے حساب دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت آدمی کی اچھی ہو، صرف رضا الہی کی نیت، خرچ کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، کسی سے معاملہ کرنے میں، کمانے میں بھی نیت ہے۔ مسلمان کا تو ہر کام نیت سے وابستہ ہے، اٹھتے ہی نیت کرتا ہے کہ کیوں اٹھاؤں، آج کا دن کیا ہے کرنا ہے مجھے۔ آدمی اٹھے گا نا کہ آج کیا کرنا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کوئی آدمی اگر صبح جلدی اٹھا اور مسجد آ رہا ہے فجر کی نماز کے لیے، اپنے گھر سے نیت کر کے آیا ہو کہ راستے میں کوئی غریب ملے گا تو اس کی مدد کروں گا، کوئی یتیم ملے گا اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گا، کوئی بیوہ ملے گی اس کی ضرورت میں کام آ جاؤں گا، کوئی بیمار ملے گا اس کی عیادت کروں گا، کوئی مصیبت زدہ ہوگا اس کی تعزیت کروں گا، کوئی بھوکا ہوگا اس کو کھانا کھلاؤں گا، کوئی پیاسا ہوگا اس کو پانی پلاؤں گا، کوئی ان پڑھ ہوگا اس کو علم سکھاؤں گا، کوئی راستہ بھولا ہوا ہوگا اس کو راستہ بتا دوں گا۔ جتنی نیتیں کرنی کرے وہ پیٹ بھر کے کر کے گھر سے مسجد آیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ملا اس کو، کوئی آدمی نہیں ملا، لیکن اس کو اس کی نیت پر یہ سارے کاموں کا ثواب مل گیا۔ وہ نیت کر کے نیت کی، اس لیے نیت کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے کام، برے کاموں کی تو لوگوں نے بہت نیتیں کر رکھی، موقع ملے تو کریں، لیکن موقع نہیں مل پاتا ہے، بہت ساری نیتیں کر رکھی۔ ذرا کسی سے 19-20 ہوئی تو بہت ساری نیتیں اندر کے اندر، اس سے انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی، یہ کروں وہ کر، لیکن اتنی طاقت اگر اللہ میاں دیتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے۔ طاقت نہیں ہے اتنی، اگر مال ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا، مال نہیں ہے ورنہ تو یہ زمین پر نہ کھڑا رہے، کیونکہ اندر تکبر بھرا ہوا ہے، لیکن پیسہ ہے نہیں ہاتھ میں، اگر آ جاوے تو یہ ہوا پر اڑے گا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت آدمی کے پاس چینجنگ آتا ہے زندگی میں، غربت سے مالداری آتی ہے، ان پڑھ ہوتا ہے تھوڑا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، یا کوئی نسبت ایسی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو آدمی کی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، ماں باپ بھول جاتا ہے وہ۔ تو یہ مومن کی صفت نہیں، ایمان والے کی صفت ہے کہ وہ اچھی نیتیں کرے۔ حدیث میں نا بنی اسرائیل کا قحط کے زمانے میں ایک آدمی گزرا، ریت کا ڈھیر اس نے دیکھا نا تو اس نے اچھی نیت کہ اگر میرے پاس اناج ہوتا اتنا تو میں لوگوں کو خرچ کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اجر دے دیا، یہ پورا اناج کا ڈھیر خرچ کرنے کا اس کو ثواب مفت میں مل گیا۔ نیت پر، نیت ایسی چیز ہے۔ ہاں، قیامت میں بھی لوگ نیتوں کے ساتھ اٹھا کہ کیا نیت کیا تھی، شہید لایا جائے گا اور سخی لایا جائے گا، قاری لایا جائے گا، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیت صاف ستھری رکھنی چاہیے، نیت صاف ہو۔ اپنے ہندی میں مشہور تھا کہ جس کی نیت میں خطرہ تو اس کی جھولی میں پتھرا، کہ نیت اندر برابر نہیں، شیطان وہیں سے حملہ کرتا ہے، کاروبار میں، تجارت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 شریک، 2 پارٹنر جب تک نیت صاف رکھ کے کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت دیتا ہے۔ اس لیے شرکت کی تجارت میں برکت ہے، پارٹنرشپ میں بہت برکت ہے، حدیث میں ہے، لیکن شرط یہ کہ دونوں کی نیت صاف، دونوں میں سے کسی ایک کی نیت میں فتور پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ برکت ہٹا لیتا ہے، اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ آدمی تھے، اچھے نیک دیندار آدمی تھے، عالم تھے، انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ شرکت کی اور ایک کاروبار کیا، کاروبار خوب اچھا چلا، محنت زیادہ انہی کی تھی جو عالم تھے ان کی، تو اچھا کاروبار چلا اور اچھا کاروبار جم گیا۔ کچھ مدت 2-4 سال گزرے کہ انہوں نے اپنے پارٹنر کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنی پارٹنرشپ ختم کرو،
تو لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا کتنا اچھا کاروبار چلتا ہے اور تم اس کو کیوں بند کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا, اس وقت نہیں کہا, بعد میں کہا کہ میرے پارٹنر کی نیت بگڑی ہوئی ہے. اب میرا جو پارٹنر ہے اس کی نیت اب خراب ہو گئی, اس لیے اب مجھے اس میں برکت کی امید نہیں. پہلے اس کی نیت صاف تھی تو خوب برکت ہو رہی تھی, لیکن ہمارا پارٹنر جو ہے اس کی نیت میں خرابی ہے اور اس کی وجوہات بتائی کہ یہ وجہ اس کی ہے, یہ وجہ ہے. تو اب ہم راضی خوشی سے الگ ہو جائیں تاکہ کوئی قضیہ ہی نہ رہے. اور اب اس میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نیت خراب ہو گئی. اور ایسا ہی ہوا, وہ تو الگ ہو گئے, لیکن بعد میں وہ کاروبار میں وہ آدمی بھی نہیں جم پایا کیونکہ اس کی نیت برابر نہیں تھی. تو نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھی نیتیں کرنی چاہیے اپنے گھریلو زندگی میں بھی. مفت میں آدمی اجر لے اڑے گا اور نیت کی وجہ سے خدا اس کو اچھے کاموں کی توفیق دے گا. ہاں, نیت سے اچھے کاموں کی توفیق آج نہیں تو کل ہو جائے گی. اور جتنے خیر کے کام ہیں اس کی ابتدا آدمی کو کرنی چاہیے, جو آسان چیزیں. مثلا جو ہم لوگ نمازی ہیں 5 وقت آتے ہیں مسجد میں, تو مسجد وضو کی سنت وضو کرتے ہی کرتے ہیں, تو وضو کو ہم سنت کے مطابق کریں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں سنت کے مطابق داخل ہوں, مسجد سے نکلتے ہیں سنت کے مطابق نکلیں. نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, ایک اپنی عادت کی پڑھ رہے ہیں, اگر سنت کے مطابق پڑھے تو کیا بگڑے گا ہمارا. تھوڑی سی توجہ ہم بڑھا دیں نماز میں کہ بھئی مجھے سنت ہاتھ اٹھانے ہیں, ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے, اور کانوں تک مجھے ہاتھ اٹھانا ہے, ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے, ہلکا لگا کر رکوع اس طرح کرنا ہے. تھوڑی سا آدمی دھیان بڑھا دے تو وہ آدمی کا عمل جو ہے وہ جاندار بن جائے اور نیکی کو کھینچتی ہیں. چھوٹی نیکیوں سے آدمی نے ابتدا کی ہے, اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کو آگے کی توفیق دے دے. ایک دن ہوگا وہ کہنا ٹیپے سروور پر آئے, تھوڑا کرتے جائے گا. اب کیونکہ اس کو عادت ہو گئی ہر کام کو اچھا کرنے کی, تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت سے معاملات, معاشرت, اخلاق سب چیز میں درستگی کی توفیق دے دے. اس لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہاں, یہ اس کی وجہ غفلت ہوتی کہ عابد آدمی, عبادت گزار, عمل کرنے والا آدمی اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ غفلت ہے یا جہالت ہے. غفلت ہے یا جہالت. ایک آدمی کو پتہ ہے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے تو غفلت ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو جہالت ہے. اور دونوں بہت بری چیز ہے. غفلت بھی بہت بری چیز ہے, جہالت بھی بری چیز ہے. اپنی جہالت دور کرنے کے لیے علم سیکھنا چاہیے, اور غفلت دور کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کی یاد کرنی چاہیے, ذکر کرنا چاہیے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے تسبیحات اور جو مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری غفلت دور ہو, دھیان پیدا ہو, استحضار پیدا ہو. ہم مسجد آتے ہی آتے ہیں, اگر قریب مکان ہے آدمی کو پیدل مسجد آنا چاہیے, پیدل آ گئے. ایک قبیلہ تھا جن کے مکانات دور تھے مدینہ منورہ میں, انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد سے قریب مکانات کر لیں تاکہ ہمارا مسجد آنا جانا آسان ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے کہا کہ نہیں, تم اپنے مکان وہیں رکھو, تمہارے نشانات قدم شمار ہوتے ہیں. تم جتنے قدم چل کر آتے ہو نا, وہ قدم اجر میں لکھے جاتے ہیں, باؤ بڑھ جاتا ہے تمہاری نماز. تو جن کے مکانات قریب تھے ان کو پتہ چلا کہ حضور نے ایسا کہا ہے. اب وہ دور مکان تو نہیں لے سکتے ابھی, تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ قدم چھوٹے رکھنا شروع کر دیے تاکہ ہمارے بھی نشانات قدم زیادہ ہو. مثلا دور سے آتے ہیں تو 100 قدم 150 قدم چل کے آتے ہیں, ان کا مکان 25 قدم پر ہے, تو انہوں نے کیا کیا, قدم چھوٹے رکھتے تھے مسجد آنے کے لیے تاکہ ہمارے نشانات قدم بھی زیادہ ہو اور اس کا اجر بڑھ جائے, ثواب بڑھ جانا چاہیے. مزدور آدمی جیسے وقت پر اس کو باندھا ہوا ہے تو کام کم کرتا ہے, وقت کسی طرح پورا کرتا ہے, پیسہ پورا لیتا ہے. یا اگر اس کو کانٹریکٹ بیس پر دیا تو کم وقت میں کام پورا کر کے دوسرا کام کر کے پیسے کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے یہ اعمال کے اور آخرت کے حریص تھے جس کا ابھی ہمیں استحضار کم ہوتا ہے. اگر قریب ہے تو آدمی کو, دور بھی ہے تو جتنا چل سکتا ہے چلے آدمی. اور اس وجہ سے غریب ہے, اس وجہ سے پیدل نہیں چل رہا ہے کہ پیٹرول کے پیسے, یا بخیلی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہے, ثواب کے لیے کر رہا ہے کہ میرا اجر بڑھ جائے. مسجد جا رہا ہوں پیدل جاؤں. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے اعمال سے آدمی ابتدا کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑے جو کام ابھی ہم کو مشکل لگ رہے ہیں, جھوٹ چھوڑنا اور غیبت چھوڑنا, اور جو کبائر ہیں جو مشکل لگ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹ پا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ان بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا, اور بڑی نیکیوں اور طاعات میں اللہ تعالیٰ رغبت پیدا کر دے گا, جو بڑی چیز جس کو توفیق کہتے ہیں. توفیق شامل حال ہو جاوے تو آدمی اپنا پورا مال صدقہ کر سکتا ہے, اور توفیق نہ ہو تو روپیہ نہیں دے سکتا.
تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے نیک کاموں سے ابتدا کرے آدمی. جو خیر کر رہے ہیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. جو نہیں ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس میں نہیں ابھی ہو رہا ہے، کم از کم نیت تو بنا کے رکھیں کہ میں بھی یہ کروں گا. تو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے گا. اور اسی کی کوشش اپنے ماحول میں کرنی چاہیے کہ اسی طرح نیکیاں ماحول میں عام ہو، معروف پھیلے. اس امت کی ذمہ داری ہے. اپنی ذات سے اپنے دوستوں میں اس کی باتیں کرنی چاہیے، رشتہ داروں میں باتیں کرنی چاہیے، گھر میں، گھر کے ماحول میں ایسی باتیں کرنی چاہیے تاکہ معروف کو گھروں میں، خاندانوں میں، محلوں میں، سب جگہ جگہ